وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلی العظیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ میرے پیارے بچوں، ٹیچرز، کئی دنوں سے ہماری یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، جس کو آپ شارٹ مجلس کہیے یا سیریز کہیے، جس میں ذکر خیر الانام چل رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں یتیم کا کیا مقام ہے اور اسلام نے یتیم کو کیا مقام دیا ہے۔ بالآخر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا انعامدار نبی اکرم شفیع اعظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے رہیں۔ 4 سال تک آپ دائی حلیمہ کے یہاں رہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بکریاں چرا رہے تھے شیما کے ساتھ، تو شیما جو تھی وہ بکریاں چرا رہی تھی، آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے قریب فاصلے پر، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، نہایت سفید پوش ہیں، اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کے گئے، اور وہ شیما دیکھ رہی تھی، نہایت ہی سفید پوش ہیں، نورانی ہیں، انہوں نے آقا انعامدار کو پکڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا ہے، یعنی سینے کو پھاڑا ہے۔ اور جب شیما نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی محمد کے سینے کو پھاڑا جا رہا ہے، وہ ڈری اور وہ فوراً گھر پہ بھاگی اور اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، محمد کو 2 آدمیوں نے پکڑا ہے اور انہوں نے محمد کا سینہ چاک کیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہوئی، ان کے ابو اور ان کے امی بھاگے ہوئے دوڑے جنگل آئے، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد پڑ چکا ہے، پیلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ محمد تجھے کیا ہوا؟ اپنے سینے سے لگایا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ 2 لوگ آئے، مجھے پکڑا، میرے سینے کو پھاڑا، اور اس میں سے کوئی چیز نکالی کچھ اور کسی پانی سے دھویا اور پھر وہیں پر رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں 5 مرتبہ ہوا، جس کو شق صدر کہتے ہیں، جس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا گیا۔ کیوں پھاڑا گیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نفس، ایک ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے نفس۔ دل جو ہے یہ اللہ کے رحمت کی آنے کی جگہ ہے، دل اللہ کے رحمت کی آنے کی جگہ ہے، اور نفس یہ جو ہے شیطان کی آماج گاہ۔ ہر 1 سیکنڈ پر نفس جو ہے جس طرح اسپرے مارتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، ہوتا ہے، تو اس طرح ہر سیکنڈ پر نفس اپنے دل پر، ہارٹ پر اٹیک کرتا ہے، گناہ کا اٹیک۔ نماز چھوڑو، اس کو چڑھاؤ، اس کا مذاق لو، یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ نفس آپ کے دل پر کرا رہا ہے۔ تو یہ نفس کی گندگیاں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شق صدر ہوا تو حضرت حلیمہ ڈری اور کہنے لگی کوئی واقعہ اور نہ پیش آ جائے، کیونکہ اولاد دوسروں کی ہیں، مجھے دودھ پلانے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ ڈری اور اس نے مکہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوئے۔ دیکھیے 6 سال کی عمر میں پہلے تو والد صاحب نہیں تھے، پھر جب 6 سال کی عمر کو ہوئے تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میں چلو اپنی اماں کے وہاں آتی ہوں، ذرا مل کر آتی ہوں، ننیال میں ماں کے یہاں، وہاں پر جاتی ہیں، 1 مہینہ رہتی ہیں۔
ایک مہینہ رہنے کے بعد ان کے ساتھ حضرت محمد بھی تھے اور ان کی باندی ام ایمن بھی تھی، برکت جس کا نام تھا. وہ آئی اور جب ایک مہینہ رہنے کے بعد مدینے میں ریٹرن آنے لگی تو ایک مقام آیا، مقام ابوا. وہاں پر خدا کا اجل آ گیا اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہو گیا. حضرت ایمن نے کہا کہ اب میں ایک عورت میں کیا کر سکتی ہوں، اتنا مکہ لے کر جانا ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ ایمن کو یہیں پر دفن کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا اور جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا اور قبر میں گاڑنے لگی، دفن کرنے لگی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایمن کی ان کے عمل کو دیکھ رہے تھے، ان کے کام کو دیکھ رہے تھے کہ گڑھا بھی کھود رہی ہیں اور پھر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی جان بھی کہہ رہے ہیں. بالآخر حضرت ام ایمن نے اما جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں ڈال دیا. جب قبر میں ڈال رہی تھی اس پر مٹی بھی ڈال رہی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایمن میری ماں کے بدن پر مٹی ڈال رہی تھی، میری ماں کے بدن پر خاک ڈال رہی تھی، تو میں ام ایمن کے ہاتھ پکڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایمن تم کیا کر رہی ہو، وہ میری جان امی جان ہے. حضرت ایمن کچھ نہیں کہتی، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں رو رہا تھا. ایمن کو جانا تھا، وہ میرے ہاتھ کو جھڑکتی ہیں اور کہتی ہے محمد ذرا پرے ہٹنا، ذرا پرے ہٹنا. بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو دفن کر دیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آمنہ مجھے گود میں لے کر جانے لگی تو میں آمنہ رضی اللہ حضرت ام ایمن مجھے گود میں لے جانے لگی تو میں ام ایمن کی گود سے اتر گیا اور میں قبر کو جا کر چپٹ گیا کہ امی جان میں اکیلا ہوں، آپ مجھے امی آپ چلتے کیوں نہیں ہیں. لہٰذا وہ ایمن مجھے بار بار لاتی اور میں وہاں سے بھاگ کر اپنے ماں کی قبر پر لپٹ جاتا. آخر میں کہتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو خدا کی قسم میں نماز توڑ کر ماں کی صدا پر لبیک کہہ دیتا. لیکن وہ ماں کا سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال رہا. اس کے بعد آپ پروان چڑھتے رہے. پروان چڑھنے کے بعد پھر وہی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی کسی کی امانت کو کھایا نہیں ہے. اس لیے نبی بننے سے پہلے ہی لوگ بڑی بڑی رقم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، انہوں نے پھر اسلام کی آواز کو بلند کی تو وہی لوگ جو مکہ کے امین کہنے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے. لہذا اس کے بعد بتایا جائے گا کہ کس طرح جن لوگوں نے امین کہا تھا، صادق کہا تھا، وہ کیسے آپ کی جان کے دشمن بنے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے.